السلام علیکم ناظرین، اس سے پہلے کہ آپ کسی جگہ سے یہ سنتے ہوئے پکڑے جائیں کہ انگلینڈ کی جنگ ہونے والی ہے، جو کہ یہاں کے جو ڈیفنس ہیں، چیف آف ڈیفنس سٹاف، انہوں نے یہ ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ جناب بہت خطرہ ہے یو کے کو جنگ کا اور ہمیں تیار رہنا ہوگا۔ میں نے سوچا کہ یہ کل باقاعدہ ان کا چیف آف ڈیفنس سٹاف جو ہیں سر رچرڈ، ایئر چیف مارشل بھی ہیں، وہ ان کی طرف سے یہ بیان جب آیا کل ٹی وی پہ انٹرویو میں، ظاہر ہے یہاں کے ہر چینل نے پھر اس کو بڑا چڑھا کر پیش کیا کہ جناب جنگ ہونے والی۔ مجھے اپنا خیال آیا کہ یار ہمارے کئی دوستوں کو ایک دم سے یہ خیال آئے گا کہ وہ رات کو بیٹھ کے ویلاگ بنا دیں گے کہ بھائی جان جنگ ہونے کی تیاری ہو گئی، جناب جنگ ہونے والی ہے۔ ایسی سرے سے کوئی بات نہیں ہے، انہوں نے یہ بات ضرور کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ رشیا خطرناک حد تک طاقتور ہو چکا ہے، اور اس وقت یوکرین کے ساتھ جو پچھلے 4 سال سے انہوں نے جنگ کی ہے، اس کی وجہ سے ان کی جو جنگی قابلیت ہے وہ بہت زیادہ ہو چکی ہے، ان کی طاقت میں بہت اضافہ ہو چکا ہے۔ جنگی جو ہوتے ہیں نا مراحل، ایک تو جنگی مشقیں کرنی پڑتی ہیں جنگوں کے لیے، لیکن وہ تو مسلسل 4 سال سے جنگ لڑ رہا ہے۔ اس کو سامنے رکھ کر سر رچرڈ نے کل ایک انٹرویو دیا جس نے کہا کہ ہماری جو ہے جنگ کا بہت زیادہ خطرہ پیدا ہو گیا ہے مستقبل میں، اور اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہوگی، پوری طرح تیار رہنا ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے کہ یو کے نیٹو کا حصہ ہے اور فرنٹ لائن پہ ہے، یعنی ایک حصہ ہونا الگ بات ہے۔ دوسری طرف جو یوکرین کے جو صدر ہیں زیلنسکی، وہ آئے ہوئے ہیں، یورپ کے دورے پر ہیں۔ ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں برٹش کیئر سٹارمر، وہ بھی ان کے ساتھ اس وقت میٹنگ کر رہے ہیں، کل سے یہ پرسوں سے جاری ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی۔ اب اس سٹیٹمنٹ کی جو وجہ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے ایک تاثر دیا ہے کہ پچھلے، جس طرح میں نے کہا کہ وہ 4 سال سے جنگ لڑ رہا ہے رشیا، اور زیلنسکی سے جو ملاقاتیں ہوئی ہیں اس کے بعد تمام نیٹو ممالک یہ سوچ رہے ہیں کہ رشیا کسی وقت بھی جس طرح ہوتے ہیں نا کسی کو پرووک کرنا، مطلب وہ اب کسی کے اس میں نہیں آ رہا، ڈر خوف میں نہیں، نہ امریکہ، نہ نیٹو، نہ یورپ، نہ برطانیہ، وہ اب کسی کو بھی خاطر میں نہیں رکھ رہا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے، میں اس کو منع کر رہے ہیں کہ جنگ صلح کرو، پیس وہ جو ہے پروسیس میں آؤ، وہ بھی نہیں آ رہا۔ اس نے امریکہ کی بھی نہیں سنی، اس نے یورپ کی بھی نہیں، بلکہ جب یورپ اس کو کہتا ہے کہ بھائی کوئی حالات بہتر کرو، آپس میں کوئی صلح صفائی کرو، تو وہ کہتا ہے نہیں، تسی پیچھے رہو، میں جو کر رہے ہیں کرن دیو مینوں۔ یعنی وہ کسی کے اب خاطر میں نہیں آ رہا، اور اس چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے اپنی حکومت کو، سر رچرڈ کی بات کر رہا ہوں، سر رچرڈ کا یہ کہنا ہے کہ جناب ہمیں بجٹ میں اضافہ کرنا ہوگا، جنگی بجٹ میں، فورس میں اضافہ کرنا ہوگا، ہمیں اپنی جنگی صلاحیت میں اضافہ کرنا ہوگا، ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے۔ اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں کہ جناب ہماری جنگ ہونے والی، حالانکہ ان کا بیان جو ہے وہ تھا اسی تناظر میں کہ جناب خطرہ بہت پیدا ہو گیا ہے، رشیا جو ہے وہ ناقابل یقین حد تک طاقتور ہوتا چلا جا رہا، اس کی جنگی مشقوں میں بڑا اضافہ ہوا، اور جنگی ساز و سامان میں بھی اس نے بڑی مہارت حاصل کر لی ہے۔ یہ ایک خبر کل انٹرویو پہ چلی تھی، اور اس کے بعد سے میں نے کہا کہ اس سے پہلے کہ آپ کسی جگہ یہ اب سنتے ہوئے پکڑے جائیں کہ جناب پانی بھر لو، ٹیسکو دوڑ لا دو کہ نہیں، دودھ بھی رکھ لو، پانی بھی رکھ لو، پتہ نہیں کیا ہونے لگا، اور یہ ہوگا ابھی دیکھیے گا آپ اگلے 2-3 دن میں، شاید ابھی کسی کی نوٹس میں نہیں آئی خبر، یا کسی نے نوٹس نہیں کیا، اگر کسی کے آ گئی نوٹس میں تو پھر آپ تیاری رکھیں، آپ ایسے ویلاگ انشاءاللہ ضرور سنتے ہوئے پکڑے جائیں گے۔ بہرحال مجھے اس میں تھوڑا سا، میں نے کہا کہ پہلے ہی آپ کو اویئر کر دوں، آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔